الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا رسولنا علی ربی الکریم۔ محترم ناظرین، حاضرین، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر میراب علی ندوی، حیدرآباد، تلنگانہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، دین کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی قربانیوں سے متعلق آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی ریکارڈنگ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نجران کے نام گرامی نامہ یعنی لیٹر۔ عبد یسوع کے دادا پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ طاسین سلیمان یعنی سورہ نمل جو پارہ 19 میں ہے، سورہ نمل کے نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو یہ خط لکھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اس لیے سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگ گئے۔ چونکہ یہ خط اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے لکھا گیا ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بِاسْمِ الٰہِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجران کے پادری اور نجران والوں کے نام۔ تم سلامتی میں رہو۔ میں تمہارے سامنے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے معبود کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اما بعد، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کرو، اور بندوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ سے دوستی لگاؤ۔ اگر تم میری اس دعوت کو نہ مانو تو پھر جزیہ ٹیکس ادا کرو، اور اگر تم جزیہ سے بھی انکار کرتے ہو تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ والسلام۔ جب پادری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ملا اور اس نے پڑھا تو وہ ایک دم گھبرا گیا اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اہل نجران میں سے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام شرحبیل بن وداعہ تھا، اور وہ قبیلہ ہمدان کا تھا، اور کسی بھی مشکل کام کے پیش آنے پر مشکل امر کے پیش آنے پر اس سے پہلے کسی کو نہیں بلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا۔ یہ تینوں ان کے اہم عہدوں کے نام ہیں۔ شرحبیل کے آنے پر پادری نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس نے غور سے خط پڑھا۔ پادری نے پوچھا، اے ابو مریم، اس خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی بھیجنے کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی وہی نبی ہو، اور نبوت کے معاملے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں، اور اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں آپ کو سوچ سمجھ کر اپنا مشورہ پیش کر دیتا۔ پادری نے شرحبیل سے کہا، ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ شرحبیل ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران میں سے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شرحبیل تھا۔ وہ قبیلہ حمیر کی ذی اصباح شاخ میں تھا۔ پادری نے اسے خط پڑھنے کے لیے دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ اس نے بھی شرحبیل جیسا جواب دیا۔ تو اس سے پادری نے کہا کہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔
چنانچہ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران کے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام جبار ابن فیض تھا، اور وہ قبیلہ بنو الحارث بن کعب کی شاخ بنو الحماس میں سے تھا۔ اسے بھی پڑھنے کے لیے خط دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ اس نے بھی شرحبیل اور عبداللہ جیسا جواب دیا۔ پادری کے کہنے پر وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب ان سب نے اس بارے میں ایک ہی رائے دی تو پادری کے حکم دینے پر گھنٹا بجایا گیا اور گرجا گھروں میں آگ روشن کی گئی اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے۔ دن میں جب گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو وہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے اور اگر رات کو گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو صرف گھنٹا بجاتے اور گرجا گھروں میں آگ روشن کرتے۔ چنانچہ جب گھنٹا بجایا گیا اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے تو وادی کے تمام اوپر نیچے کے رہنے والے لوگ جمع ہو گئے، اور وہ وادی اتنی لمبی تھی کہ تیز سوار اسے ایک دن میں طے کرے، اور اس میں 73 بستیاں اور 1,20,000 جنگجو فوجی جوان تھے۔ پادری نے سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا اور ان سے اس خط کے بارے میں رائے پوچھی، تو ان کے تمام اہل شورا نے یہ رائے دی کہ شرحبیل بن وداع ہمدانی اور عبداللہ بن شرحبیل ازبہی اور جبار ابن فیض حارثی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، اور یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حالات معلوم کر کے آئے۔ چنانچہ ان تینوں کا وفد گیا۔ جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنے سفر کے کپڑے اتار دیے اور یمن کے بنے ہوئے مزین اور لمبے جوڑے پہن لیے جو زمین پر گھسیٹ رہے تھے، اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کو جواب نہ دیا۔ وہ لوگ دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ گفتگو نہ فرمائی، کیونکہ انہوں نے وہ جوڑے اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ پھر تینوں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں چلے۔ ان لوگوں کی ان دونوں حضرات سے جان پہچان تھی۔ وہ دونوں حضرات مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں مل گئے۔ ان لوگوں نے کہا، اے عثمان اور اے عبد الرحمن، تمہارے نبی نے ہمیں خط لکھا جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا۔ ہم تو اب تھک گئے، تو آپ دونوں کا کیا خیال ہے کہ ہم واپس چلے جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، تو ان دونوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، یعنی کنیت ہے، ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے یہ جوڑے اور انگوٹھیاں اتار دے اور اپنے سفر والے کپڑے پہن لے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، یہ لوگ جب پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے تو ابلیس بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات پوچھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوالات کیے۔ یوں ہی سوالات کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیونکہ ہم عیسائی ہیں، ہم اپنی قوم کے پاس واپس جائیں گے۔ اگر آپ نبی ہے تو ہماری خوشی اس میں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے خیالات سن کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تو میرے پاس
ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ آج تم لوگ ٹھہر جاؤ، میرا رب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بتائے گا میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ اگلے دن صبح کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم سے لے کر فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین تک۔ ترجمہ: اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو، اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو، اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو سنایا، لیکن ان آیات کو سن کر انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور مباہلے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی اوپر جو آیت ہے اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے، جس میں دونوں لوگ یعنی قسمیں کھاتے کہ جو کوئی بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا عذاب نازل ہو، تو اس کو مباہلہ کہتے، اور مباہلے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لائے اور اپنی چادر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹے ہوئے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بیویاں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر شرحبیل نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ جب وادی کے اوپر اور نیچے کے رہنے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو سب میرے فیصلے پر ہی مطمئن ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں بہت مشکل اور کٹھن بات دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر یہ آدمی واقعی غصے سے بھرا ہوا ہے اور ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہم عربوں میں سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو پھوڑنے والے اور ان کے امر کی سب سے پہلے تردید انکار کرنے والے ہو جائیں گے، تو پھر ان کے اور ان کے ساتھیوں کے دل سے ہمارا خیال اس وقت تک نہیں نکلے گا، یعنی ان کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں پڑے گا جب تک یہ ہمیں جڑ سے نہیں اکھیڑ دیتے، اور ہم عربوں میں ان کے سب سے قریبی پڑوسی ہیں، اور اگر یہ آدمی واقعی نبی اور رسول ہے اور ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو روئے زمین کے ہم تمام عیسائی ہلاک ہو جائیں گے، ہم میں سے کسی کا بال اور ناخن تک نہیں بچے گا۔ تو شرحبیل کے دونوں ساتھیوں نے کہا اے ابو مریم تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ شرحبیل نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ میں ان کو حکم بنا لیتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسے انسان ہیں، حکم فیصلہ کرنے والا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسے انسان ہیں جو کبھی بھی بیجا شرط نہیں لگائیں گے۔ ان دونوں نے کہا اچھا تم جیسے مناسب سمجھو۔ چنانچہ شرحبیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مباہلے سے بہتر ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سوچ کر کل صبح ہمیں اپنی شرطیں بتا دیں۔ آپ رات بھر سوچ کر کل صبح ہمیں اپنی شرطیں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی شرطیں لگائیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری قوم کے لوگ تمہاری مخالفت کرے اور یوں صلح کرنے پر تم پر اعتراض کرے۔ شرحبیل نے کہا آپ
میرے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہماری وادی کے تمام لوگ شرحبیل کے فیصلے کو دل و جان سے مان لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور ان سے مباہلہ نہ فرمایا۔ اگلے دن وہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خط لکھ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے نجران والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ تمام پھل، سونا اور چاندی اور غلام وغیرہ نجران والوں کے پاس رہے گا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر فضل و احسان ہے، اور اس کے بدلے میں وہ 2000 جوڑے دیا کریں گے، 1000 جوڑے رجب میں اور 1000 جوڑے سفر میں، اور باقی تمام شرطیں بھی ذکر کی۔ الہدایہ میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت غیلان بن عمر اور بنی نصر کے حضرت مالک بن عوف اور اقرع بن حابس حنظلی اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس معاہدے پر گواہ بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ لکھوایا۔ معاہدہ نامہ لے کر وہ نجران کو واپس چل پڑے۔ جب یہ لوگ نجران پہنچے تو پادری کے پاس اس کی ماں جایا چچا زاد بھائی موجود تھا، جس کا نام بشیر بن معاویہ اور کنیت ابو القمہ تھی۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ نامہ اس پادری کو دیا۔ وہ پادری اور اس کا بھائی ابو القمہ دونوں سواری پر جا رہے تھے، اور پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ نامہ پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں بشیر کی اونٹنی ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گری، اور بشیر بھی گر گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی۔ اس میں اشارہ یا کنایہ سے کام نہیں لیا۔ اس پر پادری نے اس سے کہا، اللہ کی قسم، تم نے ایک نبی اور رسول کی ہلاکت کی بد دعا کی ہے۔ اس جملے سے متاثر ہو کر بشیر نے پادری سے کہا کہ اگر واقعی نبی اور رسول ہے تو پھر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی اونٹنی کے کجاوے کی کوئی بھی گرہ نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ بشیر نے اپنی اونٹنی کا منہ مدینے کی طرف موڑ دیا۔ پادری نے بھی اپنی اونٹنی ان کی طرف موڑ دی اور اس سے کہا، ذرا میری بات سمجھ تو لو، میں نے تو یہ بات ڈرتے ڈرتے صرف اس لیے کہہ دی تھی تاکہ میری طرف سے عربوں کو یہ بات پہنچ جائے کہ ہم نے آپ کے حق ہونے کو مان لیا ہے، ہم نے آپ کی آواز دعویٰ نبوت کو قبول کر لیا ہے، ہم نے عاجز ہو کر آپ کی بات کا اقرار کر لیا ہے، جس کا تمام عربوں نے بھی اقرار نہیں کیا، حالانکہ ہم عربوں میں زیادہ عزت والے اور زیادہ گھروں والے یعنی زیادہ آبادی والے ہیں۔ بشیر نے اس سے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، جو بات تم اب کہہ رہے ہو میں اسے کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد بشیر نے اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کرنے کے لیے اسے مارا اور پادری کو پس پشت چھوڑ گئے۔ محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت کا جو مزاج ہے اللہ کے رسول کا، اس مزاج کو اپناتے ہوئے اور دعوتی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے دوسروں تک حق کی تعلیمات اور انسانیت کی تعلیمات پہنچاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔